بحری جہاز کا حادثہ۔ بحرہ عرب میں چلنے والے ایک سفری بحری جہاز کو سمندری طوفان کا سامنا کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا اور وہ تباہ ہو گیا۔ 2 افراد محفوظ رہے کیونکہ وہ تیرنا جانتے تھے۔ وہ کنارے پر موجود ایک صحرائی جزیرے پر پہنچ گئے۔ دونوں بچ جانے والے افراد بلال اور جعفر نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا سوچا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کی دعاؤں میں زیادہ اثر ہے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ دونوں جزیروں کے الگ الگ سمتوں میں جا کر رہیں گے۔ پہلی چیز جس کے لیے انہوں نے دعا مانگی وہ تھا کھانا۔ اگلی صبح بلال نے دیکھا کہ اس کے پاس ہی درخت پر پھل لگ چکے ہیں۔ وہ ان پھلوں کو کھا سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف رہنے والے جعفر کی زمین میں صرف ایک ناریل کا درخت تھا۔ 1 ہفتے بعد بلال کو اکیلا پن محسوس ہوا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ بیوی کے لیے دعا مانگے۔ اگلے ہی دن ایک جہاز حادثے کا شکار ہوا اور بچ جانے والوں میں صرف ایک عورت تھی جو کہ تیرتے ہوئے اسی جانب آئی جہاں بلال رہتا تھا۔ دوسری جانب اب تک کچھ بھی نہ تھا۔ جلد ہی بلال نے گھر، کپڑے اور کھانے پینے کے دوسرے سامان کی دعا کی، جیسے کوئی جادو ہوا ہو، اور اسے وہ تمام چیزیں ان کی آن میں مل گئیں، جبکہ جعفر کے پاس اب تک کچھ بھی نہ تھا۔ آخر کار بلال نے دعا مانگی کہ انہیں ایک بحری جہاز مل جائے تاکہ وہ اور اس کی بیوی وہ جزیرہ چھوڑ کر جا سکیں۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک جہاز ان کی جانب آ رہا ہے اور کچھ دنوں میں جہاز ان کے جزیرے پر لنگر انداز ہوگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جہاز میں سوار ہو کر چلا جائے گا اور جعفر کو جزیرے پر چھوڑ جائے گا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جعفر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے اور اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس رات جب بلال سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سا آدمی اسے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تم اپنے ساتھی کو جزیرے پر چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ میری برکتیں صرف میرے لیے ہیں اور میں نے اس کے حصول کے لیے ہی دعا کی تھی۔ بلال نے نیم غنودگی کی کیفیت میں کہا، اس جعفر کی دعائیں رد ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہے۔ آپ غلطی پر ہیں، جعفر نے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی اور وہ قبول ہوئی، ورنہ آپ کو خود کوئی برکت نہ ملی ہوتی۔ مجھے بتاؤ، بلال نیند میں بڑبڑایا، اس نے ایسی کیا دعا مانگی کہ میں اس کو کچھ دے سکوں؟ اس نے دعا مانگی کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ اب بلال گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ فوراً دوسری جانب بھاگا اور جاتے وقت کچھ پھل لیتا گیا۔ اس نے جا کر بلال سے معافی مانگی۔ اگلی صبح دونوں نے مل کر جہاز کا انتظار کیا اور جہاز کے آنے پر دونوں ساتھ اس میں سوار ہوئے اور واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو برکتیں ہمارے پاس ہیں وہ صرف ہماری دعاؤں کا ثمر نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔